بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان خود پیتا ہے اور امید دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اور خوشحالی دور ہو کر اسے مل جائے۔ حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمتوں پر جلنے والا ہو۔ وہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال و دولت، علم، دین، حسن اور دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حسد کرنے والا بندہ جس سے حسد کرتا ہے اس کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیات کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حسد کرنے والے کے دل و دماغ تک محدود رہے تو وہ آپ کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر خود اس کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے اور یوں وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے کہ جس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ میں اللہ سے ہی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا وہ حسد تھا جو ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام سے محسوس کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سمیت ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ حسد کی مذمت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث مروی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک دیگر روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں بڑھ کر حسد نہ کرنے لگو۔ زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ پرسکون یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو حسد کی جلن سے، وسوسوں، غموں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی نعمت ملے تو اس میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی شامل کرنے کا حوصلہ رکھے اور خود پر اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھے، اللہ کے سامنے اپنے فقر کا احساس رکھے اور اگر مخلوق میں سے کسی کو کسی مشکل میں دیکھے تو اس کا درد محسوس کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس مشکل سے بچا رکھا ہے اور مشکل زدہ کے لیے اللہ سے امید کرے کہ وہ اس کی مشکل بھی دور فرمائے۔ شکر گزار بنیے۔ ہم دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتنی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جو کئی افراد کو میسر نہیں۔ شکر گزاری دل و دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے یقین اور اطمینان میں سکون اور خوشی رکھی ہے، جو بے یقینی اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمزدہ ہوگا۔ ناظرین، حسد دین کی آفت ہے۔ حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد خدا کے ولایت اور اس کی دوستی سے خارج ہونے کا سبب بنتا ہے۔ حسد خوبیوں کو مٹانے اور بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آفت سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔